الحاوی للفتاوا میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے. یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے. آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں. اہل علم کو سب پتا ہے لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے. تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کہ ہے ہی نہیں. اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے وہ کہتے کہ سورج ہے ہی نہیں, آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں. قصور تو اس بڑی بی کا ہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا. لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو. تو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتا چلے گا. الحاوی للفتاوا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور کے میلاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے. آج کی کتاب نہیں ہے یہ, 100 سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ, صدیوں پرانی کتاب ہے الحاوی للفتاوا. اب آپ کو یہ حوالہ ملا. پھر آئیے دوسری طرف. اب میں تو اتنے بکرے ذبح نہیں کر سکتا, صدیق تو بڑے مالدار تھے. تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتا ہے؟ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ, لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا. نعمت الکبریٰ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے. کتنا؟ 1 روپیہ. کتنا؟ 1 روپیہ. اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا لیکن درہم کی بات کی گئی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے روپیہ کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں, آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں. میں نے ایسی کئی حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت بالمعنی بلا کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لیے. تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے. یہ کتاب بھی آج کل کی چھپی ہوئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے. اللہ اکبر. اب آپ کو حیرت ہوگی اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی, حضور کو پہاڑ پر کندھوں پہ بٹھا کر کے لے کر چڑھے, یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی, اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے. تو اب آپ کہتے ہو کہ 1 روپیہ نبی کی میلاد میں کسی نے خرچ کیا تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا. کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نیکیاں. آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا. نہیں میرے عزیز, صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے, یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ دوسری حدیث کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا, جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت مصریوں نے کہا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا, ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا, ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا. پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے کا مزار جس علاقے میں ہوگا اس کی برکتیں اللہ والے کی برکتیں اس کو نصیب ہوگی. اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں ہے ہر ایک بندہ چاہتا تھا ہمارے محلے میں ہو, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی کو محروم نہ کیا جائے گا. ایک کام کرتے ہیں حضرت یوسف کا مزار دریا کے اندر بنایا جائے تاکہ اس سے پانی لگ کر کے جو لوگوں کو ملے سب اس کی برکتیں حاصل کریں. اب پتا چلا نبی کے مزار سے لگ کر کے جو پانی چلتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا.
بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا؟ دریا میں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دریا میں بھی قبریں بنتی ہیں؟ اور قبریں دریا میں بنے گی تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ سب بہ جائے گا، چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا۔ لیکن یہ نبی کی شان ہے، پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا، لیکن یہ بھی وصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھی وصیت تھی کہ جس دن بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اس دن وہ میری قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے، اسی لیے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن میں سب موجود ہے میرے عزیز، ہمیں کچھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پڑھے، علم حاصل کرے، جہالت کی وادیوں سے نکلے، جہالت کے دلدل سے نکلے، علم کی شاہراہ کا مسافر بنے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مزار، میری قبر کو کھول کر کے میرے لاشے کو لے کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اب ہمیں مصر چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وصیت یاد آئی، اس لیے کہ نسلاً بعد نسلیں جو ہے وصیت منتقل ہو رہی تھی۔ جب بھی بنی اسرائیل جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے، حضرت یوسف کو لے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار کی کھوج میں لگ گئے اور پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ ان میں ایک بڑھیا عمر رسیدہ تھی، اس نے کہا اللہ کے کلیم مجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے، میں بتا سکتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل کی جاؤں گی، میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤں گی، قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی، لیکن صلہ کیا ملنا چاہیے؟ جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اوقات دیکھ، میں ساتھ ساتھ حدیث کی تشریح بھی کر رہا ہوں، اوقات دیکھ، تیرا جنت میں جانا تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے برابر وہ بڑھیا کی نیکی ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں ہو سکتی، لیکن کس عمل پہ جانا چاہتی ہے؟ نبی کا مزار بتانے کے بدلے میں۔ یہ نبی کا مزار ہے، حضرت یوسف کا مزار، یہ بس یہ بتانے کے عوض میں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جنت لے، میرے ساتھ آنے کی بات نہ کر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میں موسیٰ سے کہہ دینا موسیٰ اگر مانگتی ہے تو دے دے، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ اتنے چھوٹے سے عمل پہ کہ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کے مزار کی نشاندہی کر رہی ہے، جب اس عمل پہ بڑھیا موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو میلاد پہ روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں ہم صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار